پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو جو واقعہ بتانے والے ہیں نا، یہ واقعہ آپ کے ہوش اڑا کر رکھ دے گا۔ دوستوں، آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوگی جس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص نے غلط کام اور گندے کام کیا تھا، جس کی وجہ سے اس پر یہ عذاب نازل ہو گیا اور وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا۔ لیکن دوستوں، آج ہم جو واقعہ بتانے والے ہیں نا، وہ واقعہ سنتے ہی آپ کا کلیجہ دہل جائے گا۔ دوستوں، ایک شخص تھا جو اللہ کا ولی تھا، جو اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، لیکن اس نے ایک غلطی کی جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کے جسم کو ایسا کر دیا جس کو دیکھتے ہی سارے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دوستوں، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ہاں دوستوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ تو آئیے دوستوں، شروعات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا۔ دوستوں، اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنے دور کا بہت ہی بڑا عالم اور عابد زاہد تھا، اور اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو بھی دیکھ لیا کرتا تھا، اور بہت ہی مستجاب الدعوات تھا۔ جو بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرتا تھا، ہاتھ بعد میں نیچے آتا تھا، پہلے اس کی دعائیں قبول ہو جاتی تھی۔ دوستوں، اس کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوا کرتی تھی۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت ہی زیادہ تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے، تو بلعام بن باعورہ کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں، آپ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے وہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ بد دعا کریں تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ہلاک ہو جائیں اور برباد ہو جائیں، اس لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر بلعام بن باعورہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ کرنے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو میں بد دعا کر دوں گا، مگر استخارہ کرنے کے بعد جب اس کو بد دعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بلعام بن باعورہ کے لیے بہت ہی زیادہ قیمتی سونے، ہیرے، جواہرات، ساری چیزیں اس کے سامنے پیش کر کے بے پناہ اصرار کیا، یہاں تک کہ بلعام بن باعورہ پر حرص اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور مال و دولت کے جال میں پھنس گیا اور اپنی گدھی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدھی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ گدھی کو اللہ تعالیٰ نے گویائی کی طاقت عطا فرما دی، یعنی کہ وہ گدھی بولنے لگی اور اس نے کہا کہ افسوس ہے اے بلعام بن باعورہ، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ، میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعام، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ گدھی کی بات سن کر بھی بلعام بن باعورہ واپس نہیں ہوا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو باغور دیکھا اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بد دعا شروع کر دی۔ لیکن خدا عز و جل کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا تو کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعام بن باعورہ، تم تو الٹی بد دعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ اور ہوں اور میری زبان سے کچھ
اور ہی نکل جاتا ہے۔ پھر اچانک اس پر یہ غضب الہی نازل ہو گیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی، اور اتنی بڑی زبان ہو گئی کہ سب لوگ دیکھنے لگے اور سوچنے لگے کہ اس کی زبان اتنی لمبی اور لٹک کیسے گئی۔ اس وقت بلعام بن باورا نے اپنی قوم سے رو رو کر کہا کہ افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد اور غارت ہو گئی، میرا ایمان جاتا رہا اور میں اللہ رب العزت کے عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اب میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو سکتی، مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں، تم لوگ ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو۔ اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا، یعنی غلط کام کرے گا، تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سارے لوگ ہار جائیں گے۔ چنانچہ بلعام بن باورا کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھا دیا اور بہت سی خوبصورت دوشیزاؤں کو بناؤ سنگار کرا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس، ایک بادشاہ ایک لڑکی کے حسن و جمال میں فریفتہ ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، یہ عورت میرے لیے کیا حلال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس، اس بادشاہ پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور زنا کاری میں مشغول ہو گیا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام و نامراد واپس چلا گیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب اطہر پر بہت ہی صدمہ گزرا۔ دوستوں، آپ اس واقعے پر غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بلعام بن باورا اتنا اللہ رب العزت کا مقرب بندہ اور اتنا برگزیدہ بندہ تھا کہ وہ جو بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرتا تھا، اس کی ہر دعا اللہ پاک قبول کر لیتا تھا اور اتنی جلدی قبول کرتا تھا کہ اس کا ہاتھ بعد میں نیچے آتا تھا، پہلے اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ لیکن دوستوں، اس نے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول کے خلاف اس نے بد دعا کی، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو ایسے عذاب میں مبتلا کر دیا کہ اس کی زبان سینے تک لٹک گئی اور دنیا اور آخرت اور ہمیشہ کے لیے وہ برباد اور غارت ہو گیا۔ دوستوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی بالکل نہ کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عبادت کریں اور اس کا احسان جانیں کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی، تب یہ ہم کام کر پا رہے ہیں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ہاں دوستوں، ہر بار کی طرح اس بار بھی اپنے دوستوں رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ پھر ملیں گے اچھی ویڈیو کے ساتھ۔